عالمی پیمانے پر مسلمان مشکلات سے دوچار ہیں اور حالات سے دوچار ہیں۔ ایسے سنگین حالات میں مدد کی تلاش رہتی کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم مظلوم ہیں اور مغموم ہیں اور مکروب ہیں اور پریشان ہیں، لیکن ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو اتنا مکمل بنایا ہے کہ کتنے بھی سنگین حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، ظلم و ستم ہو، لیکن ان میں سے راستہ کیسے نکلے گا اور ہم کیا کریں گے یہ ہمیں بتائیں گے۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر بہت سے سنگین اور خطرناک حالات آئے، غور کرنے سے یہ پتا چلا کہ یہ حالات کے آنے کی وجہ خود ہم لوگ ہیں۔ چند چیزوں کی کمی کی وجہ سے یہ حالات نے ہمیں پریشان کیا ہے۔ مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے مشرکین کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام کو مقابلہ کرنے کے بجائے عقیدوں کی مضبوطی، دین کی دعوت اور صبر اور تحمل کا سبق پڑھایا۔ یہ تین عظیم کام ہیں جو ایمان والوں کو کتنے بھی سنگین حالات سے باہر نکالیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان تین چیزوں پر جم جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا، ہم نے عقائد کی مضبوطی کو سیکھا کہ کتنے بھی حالات آئیں توحید اور عقیدہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوا ہو جسے دشمن نکال نہ سکے۔ سب عبادات کا اور دین کا خلاصہ توحید ہے۔ بہشتی زیور میں 50 عقیدے لکھے ہیں اور یہ 50 عقیدوں کا خلاصہ 7 عقیدے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ 7 عقیدے جو ہیں یہ 50 عقیدوں کا خلاصہ ہے، اور یہ 7 عقیدوں کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے توحید کے مضبوط سبق پڑھاتے ہیں، اور عقیدہ ایک مرتبہ مضبوط ہو گیا اور بن گیا تو پھر اس کو کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور اس کے لیے قربانیاں دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبداللہ کے یہاں توحید کی ضربیں، کلمے کی ضربیں لگوائی جاتی ہے تاکہ یہ عقیدہ دل کی گہرائیوں میں جم جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زدوکوب کیا گیا، لیکن یہ مارنا ان کو عقیدہ توحید سے ہٹا نہیں سکا۔ قرآن کریم میں حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو سخت سزا کی دھمکی دی گئی ایمان قبول کرنے کے بعد، تو انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ ایک جان اللہ تو نے دی ہے، یہ توحید کے ساتھ لے لے، یہ مجھے منظور ہے، لیکن ہزاروں جانیں بغیر توحید کے مجھے منظور نہیں۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے جا رہے ہیں، لاکھوں کا نقصان برداشت کر رہے ہیں، لیکن زبان پر جو توحید کا کلمہ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج پورا عالم یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ سرمایہ ہے یہ ہم سے چھین لے، جب یہ نکل جائے گا تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ کھوکھلے اور خالی ہو جائیں گے، اور ایسے خالی لوگوں کا دنیا میں ٹکنا مشکل ہے۔ اب ٹکے ہیں تو قرآن سے ٹکے ہیں، ہم ٹکے ہیں تو اخلاق سے ٹکے ہیں، ہم ٹکے ہیں تو صبر سے، اور ہم جمے ہیں تو عقیدوں کی مضبوطی سے۔ اور غالباً آپ نے غور کیا ہوگا کہ مکتب میں سب سے پہلے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ کلموں کی اور عقیدوں کی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ یہ مرکزی اور بنیادی چیز ہے۔ مذہب کو باقی رکھنے کے لیے اور دین کو باقی رکھنے کے لیے اس کے بیلیف جو ہوتے ہیں، فنڈامنٹل بیسک جو ہوتا ہے، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بیس مضبوط ہو گیا تو پھر بعد میں کتنے بھی حالات آئیں کہ بلڈنگ کو گرانا مشکل ہوتا ہے۔ اب اللہ کی مدد آئے تو کیسے آئے؟ ہمیں اللہ کی مدد کی امید ہے، انتظار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ظالم کو اللہ مہلت دیتے تو کتنی مہلت دیتے ہیں؟ میں نے کہا فرعون کو اللہ نے 600 سال کی مہلت دی ہے، 600 سال تک بڑی عیش و عشرت کی زندگی۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ 600 سال میں نہ کبھی پیٹ میں درد ہوا، نہ کبھی سر میں درد ہوا، نہ کبھی جسم میں درد ہوا، اور ہمارے 6 گھنٹے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جسم کے کوئی حصے میں درد نہ ہوا۔ ہمارا حال یہ ہے 8 دن آدمی ذرا جیم جاتا ہے، ذرا باڈی اپنی مضبوط کرتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو جس کو 600 سال کی تندرستی ملی ہو وہ ربوبیت کا اگر دعویٰ کرے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تو اس نے ربوبیت کا کہ میں ہی رب ہوں، ورنہ نبی بھی بیمار ہوتے ہیں، سرکار نہیں بیمار ہوئے، لیکن سرکار نے اپنے لیے کیا پسند کیا؟ اختیار دیا تھا کہ نبوت کے ساتھ ملوکیت اور حکومت دی جائے، تو سر جواب دیا نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے، عبدیت دی جائے۔ اب نبی عقیدوں کا داعی ہوتا ہے، اور جب آدمی عقیدوں پہ جمتا ہے تو اللہ کے احکام پہ چلنا عقیدے پہ مضبوطی کے بعد آسان ہوگا۔ میرے اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کو مانتا ہوگا تو اللہ کے فرمائے ہوئے پہ چلے گا۔
اس پر کون چلے گا؟ ظاہری بات ہے کہ جس کا دین مضبوط ہوگا وہ چلے گا. اس لیے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے دین کے بیس کو مضبوط کر دیا، پھر احکام دیے تو صحابہ کرام کے لیے احکام کو لینا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا. اس لیے 7 سال تک تو بچے کو عقیدہ پڑھایا اور 8ویں سال میں داخلے پر کا نماز کا حکم دے دیے، کیونکہ اندر ایمان جمع ہوا ہے. اب نماز کا کہیں گے تو نہ نہیں کہے گا، نماز پہ جم جائے گا. اور پہلے دن اس کے کان میں اللہ اکبر اور دوسرے کان میں اقامت نہیں تھی. اس نے بتایا تھا کہ تیرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اذان کیا ہے؟ عقیدوں کی ایک جھنکار ہے، عقیدوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. 5 اوقات میں ایمان والوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے عقیدے ہیں اللہ سے ہونے کے اور اللہ بڑے ہیں، یہ اگر عقیدہ ہے تو پھر بڑا بلا رہا ہے تو مان کے آ جاؤ، اور اس کو بڑا مانا ہے تو اپنے کو چھوٹا مانو. اس کی بڑائی یہ ہے کہ دربار میں آؤ، تمہارا چھوٹا یہ ہے کہ سجدے میں پڑ جاؤ. یہ نظام ہے اللہ. یہ نظام جس کو سمجھ میں آ گیا اس کے بیڑے پار ہو جاتے اور پریشانیوں میں بھی پریشان نہیں ہوتا اور حالات کے بیچ میں بھی آرام سے رہتا ہے. صحابہ کرام حالات کے بیچ میں سکون سے رہ رہے تھے. حالات جسم پہ آ رہے تھے، دماغ پہ آ رہے تھے، عقیدہ اور دل پر نہیں آنے دیتے. ان کے حالات اللہ کی یاد سے دور ہوتے تھے اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے تھے. جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دو چھوٹے واقعے آپ کے سامنے مجھے رکھنے ہیں اور جمعہ کے دن کوئی لمبے بیان کا، ویسے میں عادی بھی نہیں ہوں، لیکن جو مختصر ہوتا ہے اس میں بھی مختصر در مختصر 2 واقعے جو ہے وہ بخاری شریف سے آپ کے سامنے رکھوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ سن 6 میں صلح ہوئی. سرکار عمرے کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے، مکے والوں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا اور آپ حدیبیہ کی طرف چلے گئے. اور حدیبیہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حرم کے اندر داخل ہے، ایک حصہ حدود حرم سے باہر ہے. اب صلح کی بات شروع ہوئی تو سرکار نے جو صلح کی وہ انتہائی دب کر صلح کی. آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم کیوں دب جائیں؟ رسول نہیں دبتا، اس کو فرشتوں کی مدد ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے. اس کے باوجود جو ہے مصالحت کی تو انتہائی طور پر دب کر کی. مثال کے طور پر ہمارا کوئی آدمی تمہارے یہاں آئے تمہیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن تمہارا کوئی آدمی ہمارے یہاں آئے ہم واپس نہیں کریں گے. یہ دب کر صلح حضور نے منظور فرمائی. تم نے لکھا ہے صلح نامے میں من محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کو کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو. اگر تم کو رسول اللہ مانتے جھگڑا ہی کس بات ہے؟ سرکار نے کہا کاٹ دو. فرش زمین پر تمہارے رسول اللہ نہ کہنے سے عرش بری پر میرا محمد رسول اللہ ہونا ختم نہیں ہوتا. اب دوسری بات، جتنی بھی تھی سب دب کر، صحابہ بڑے حیران، اتنے دب کر ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ہم 2 ہاتھ بھی کر سکتے ہیں، ہم جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں، پھر اتنا دبنے کی کیا بات ہے؟ مر بھی ڈیں گے دین کے اوپر، لیکن اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت ہوئی، رات کے سفر میں سرکار کی سواری کے قریب سواری لگائی. کچھ سوالات، سرکار ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں؟ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ حق والا اتنا کیوں دب جائے؟ سرکار نے فرمایا بالکل حق پر، میں حق کی دعوت دیتا ہوں، حق پر ہیں. اس حق پر ہیں تو دشمن کا باطل پر ہونا معلوم ہوا کہ نہیں؟ پھر بھی پوچھا کہ وہ لوگ باطل پر ہیں کہ نہیں؟
بالکل باطل کرتے. الیس قتلانا فی الجنہ، ہمارے شہداء سیدھے جنت میں جائیں گے، وعدہ ہے کہ نہیں؟ وعدہ ہے. الیس قتلاہم فی النار، ان کے مقتولین جہنم میں جائیں گے دین نہ ہونے کی بنیاد پر، یہ معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے. دین ہمارا سچا، عقیدہ ہمارا سچا، حق پر ہم ہیں، پھر کیا بات ہے کہ اتنا دب کر حق پر ہونے کے باوجود صلح کریں؟ ارے دو دوستوں کے اندر انبر ہوتی ہے اور صلح ہوتی ہے تو دونوں طرف برابر کی کنڈیشنیں لگائی جاتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک طرف جھکاو آ جائے تو صلح ہوگی. لیکن سرکار نے صلح کی اور بتایا کہ مسلمانوں پر جب گھیراؤ کے حالات آئیں، مغلوبیت کے حالات آئیں تو وہ دب کر رہیں لیکن دین پر رہیں تو کوئی دب نہیں. آج ہم دبے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں لیکن دین دبا ہوا نہیں ہے. میں اور آپ دبے ہوئے ہیں، دین دبا ہوا نہیں ہے. دین غلبے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. الدین یعلو ولا یعلا. اگر لوگ دبانے کی دین کو محنت کرتے ہیں تو اسپرنگ جو ہے اس کو جتنا دبائیں گے اتنی زور سے اچھل کے آئے گی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کہ دبائیں گے. تو یہ دین دبنے کی چیز تو ہے نہیں. اب جو دنیا کے بڑے دماغ کے اور اپنے آپ کو روشن دماغ کہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ مادی فلسفوں کے اندر الجھے ہوئے مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کے لیے، تم کیا زوال سے، تم خود نہیں نکل سکے، امت کو کیا نکالو گے؟ تمہاری زندگی میں دین ہی نہیں ہے تو دوسروں کو کیا دین کی تعلیم دو گے اور دوسروں کو مادوں کی طرف لے جاؤ گے؟ مادوں میں کامیابی نہیں ہے. مادوں میں اگر کامیابی ہوتی اور فوجوں میں کامیابی ہوتی اور اقتدار میں کامیابی ہوتی تو فرعون کے 12.5 لاکھ کا لشکر بحر کلثوم میں غرق تو نہ ہو جاتا. اقتدار کے نقشوں میں اللہ نے شکل دے دی، دولت کے نقشوں میں اللہ نے شکل دے دی، مال کے نقشوں میں اللہ نے شکل دے دی، وزارت کے نقشوں میں اللہ نے شکل دے دی. کہ یہ جتنی جالیں تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں کامیاب کر سکتی، یہ تو سب مکڑی کے جالے ہیں. بھئی جب گھر بند ہوتا ہے تو مکڑی سمجھتی ہے میری حکومت ہے، تو کہیں چھوٹا جالا کہیں بڑا جالا سب بناتی ہے. یہاں تک کہ ان میں بڑا مکڑا آتا ہے، وہ سب سے بڑا جالا بناتا ہے اور وہ کہتا ہے اے مکڑیو میں تمہارے اوپر حاکم ہوں. سب مکڑیاں مان لیتی ہے کہ جب ہم مکڑی ہے اور تو مکڑا ہے تو ظاہری بات ہے کہ تیری تو حکومت ہے. اب مکڑا مست ہے کہ میں لیڈر ہوں اور مکڑا مست ہے کہ میں سب کا آپریٹر ہوں. اتنے میں ایک روز مکان کا مالک آ رہا ہے، دروازہ کھولا، گھر میں دیکھا ادھر ادھر مکڑیوں نے اور مکڑے نے جالے بنائے ہیں تو وہ ایک ڈنڈے کے اوپر جھاڑو لپیٹتا ہے اور ایک ہی مرتبہ یوں گھماتا ہے جتنے مکڑیوں کے جالے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں جو حکومتیں ہیں سب مکڑیوں کے جالے ہیں. جس دن اللہ کے حکم کا ڈنڈا چلے گا اس دن سب جالے ختم ہو جائیں. کرنے والے اللہ، اس کا یقین چاہیے. بڑی بڑی اقتدار، سلطنتیں اور حکومتوں کو اللہ نے ختم کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ
معنی کو نہیں سمجھتے. یہ نورانی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے قاعدے ہیں، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ اصول کی کتاب ہے، یہ عقیدوں کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے، یہ نورانی کتاب ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اس سے متاثر ہو کر اقبال نے قوموں کے عروج اور زوال کی جو بات کہی ہے وہ ایک شعر کے اندر کہی. کیا کہتے ہیں؟ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا گے. آج کل ہم لوگ اردو بھی کم سمجھتے ہیں. ہمارے استاد تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے دعوت لے کر، تو انہوں نے کہا میں ذرا قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے ہمارے استاد کو بٹھایا کہ خدا کی قسم ہم کو کوئی حاجت نہیں. انہوں نے کہا تم کو حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت ہے. فرمایا اللہ کی قسم آپ کوئی حاجت کے لیے نہیں جائیں گے. یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ چائے لینے جاتے ہوں. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا گے، شمشیر و سنان والطاؤس رباباقر. خلاصہ قوموں کو ترقی جب ملتی ہے جب قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سیکریفائس جب مزاج میں آئے گا، the person who wants to sacrifice something, then he is going to achieve the goal. جب وہ کچھ حاصل کرتا ہے. And the person who do not any kind of sacrifice and he wants to achieve all the continental, he will not succeed. کبھی کامیاب نہیں ہو. کامیابی کے لیے سیکریفائس یہ زینہ ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور حالات آئیں گے تو پتہ چلے گا سیکریفائس کا جذبہ کتنا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اب سرکار کو اتنا پریشرائز کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا دب کر آخر صلح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم ضائع نہیں ہو جائیں گے. اتنا دب کر صلح کریں گے تو دشمن ہم پر سوار نہیں ہو جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کا ارشاد اس موقع پر نظر کیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے اس بنا پر کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کا حکم مان کر کر رہا ہوں، اور میں معمولی انسان نہیں ہوں، میں رسول اللہ ہوں. میں بشر کے ناطے سے تو ایسی صلح پسند نہ کرتا، لیکن اشارہ غیبی ہے میرے پاس. اس اعتبار سے میں جو ہے اس کو قبول کر رہا ہوں اور اس کو منظور کر رہا ہوں. اور یہ یقین رکھو کہ رسول جو اللہ کے احکام کی مکمل پیروی کا ایک فکشر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کریں گے تو تمہیں کہے کو ضائع کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. اور پھر رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری اور اس صلح کا نام جو ہے وہ فتح مبین قرار دیا. فرمائنا فتحنا لک فتحا مبینا. اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلاؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ شاید میرے لیے وعید کی کوئی آیتیں قرآن کریم میں اتری ہوں گی. اس بنا پر کہ میں نے نبی کو بہت پریشان کر دیا، جواب نہ دینے کے باوجود میں
نازل فرمائی، صلح ہو رہی ہے دب کر، اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں فتح مبین حاصل ہو گئی۔ تو آدمی جب دباؤ میں ہو، جب مغلوبیت کی پوزیشن میں ہو، تو اس کے لیے صبر اور تحمل سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اخلاق کی مضبوطی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور تیسرا، دعوت اور اللہ کے دین کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا مشن زور شور سے چلانا پڑے گا، تو میرا اور آپ کا دین بھی بچے گا اور لوگوں تک حقیقت بھی پہنچے گی، عقیدہ لوگوں تک حقیقت پہنچی۔ یہ دین کے باقی رہنے کی سرکار نے ایسی پیش گوئی فرمائی ہے کہ پوری کائنات میں، دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں، دیہات میں، شہر میں، جب تک میرے نبی کے لائے ہوئے کلمے کا چرچا نہ ہو جائے، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اوپر دیکھا تو پڑھتے ہوئے قدم جو ہیں وہ نظر آئے مشرکین کے، تو گھبرا گئے کہ سرکار یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، ابھی ہماری گرفت ہو جائے گی، کیا کریں گے؟ ان کو تو 100 اونٹوں کا انعام مل جائے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تو اور میں جو نکلے تو اپنی مرضی سے نکلے یا اللہ کے حکم سے نکلے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے حکم سے نکلے۔ ہم اگر اپنی مرضی سے نکلتے تو 5 سال پہلے نکلتے، لیکن جب تک حکم نہیں ہوا ظلم کی چکی میں پستے رہے، اور جب اجازت ملی تب نکلے ہیں۔ تو اجازت اللہ کی ہو، حکم اللہ کا پورا ہو رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے، یہ اللہ کا دستور نہیں۔ قرآن کریم نے صداقت کو بیان کیا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی ایمان والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام آ جائے، اللہ کے فرامین پر عمل آ جائے، سرکار کے طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج کرنے والے ہم بن جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کے ناشر بن جائے۔ کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ دین کے مددگاروں کی اللہ نے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا، فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اللہ کے دین کے کام میں لگ جاؤ، تمہاری مدد کرنا، تمہاری حفاظت کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن تم اپنا کام جو تمہیں دیا گیا ہے اس کو پورا کر لو، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، میرے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہے، تو تم وفاداری کا ثبوت دو، تم وفا کرتے جاؤ، میں عطا کرتا جاؤں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ اللہ کی مدد اتی آئے گی، قیامت تک آئے گی۔ مسلمانوں کو نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے بڑھتے چلے جائیے، قربانی کے جذبے کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، اخلاق کی بلندیوں کے ساتھ، دعوت کی محنت کے ساتھ، عقائد کی مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ مجھے حکم تھا کہ چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں۔ یہ بابو بھائی کا اصرار تھا، گزر ہو رہا تھا، یہاں سے جا رہا تھا سورت، راستے میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی، اس نقطۂ نظر سے دینی گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے بات میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔